یہ احتجاج کی جو کال ہے، اب وزیر اعلیٰ نے واضح کیا ہے کہ پشاور کا جلسہ جو ہے وہ منسوخ نہیں کیا گیا، صرف جگہ تبدیل کی ہے۔ آپ کو لگتا ہے، اور پھر ثوابی والے جلسے کا بھی اعلان ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان جلسوں سے یہ جو احتجاج کی کالیں ہیں، ان سے پارٹی کو جو مطلوبہ مقاصد ہیں وہ حاصل ہو رہے ہیں؟ شکریہ رحمان صاحب، بہت مہربانی آپ کی۔ دیکھیے، پچھلے جتنے بھی ہمارے جلسے ہوئے ہیں دا ریسنٹ پاسٹ، ایک تو یہ ہے کہ جی اس عرصہ دراز سے ہمیں کسی جلسے کے کنوین کرنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی، لیکن یہ جو 3 یا 4 جلسے ایک کے بعد دوسرے ہوئے ہیں، وہ ان سے جو اہداف ہمارے ہو سکتے تھے اس سے بہت زیادہ اہداف ہم نے حاصل کیے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی جس جگہ کے اوپر کوئی جلسہ کرنا ہوتا تھا تو اس کے ارد گرد کی تمام سڑکیں اور شہر جو تھے وہ بند کر دیے جاتے تھے کنٹینرز لگا کے۔ آپ اسلام آباد کا جو جلسہ تھا وہ اس کو یاد کر لیجئے، لاہور کے جلسے کو یاد کر لیجئے، اس کے بعد پنڈی کے جلسے کو یاد کر لیجئے۔ ہر جگہ جب انہوں نے کنٹینرز لگا کے شہروں کو بند کیا ہے، موٹر ویز کو بند کیا ہے، ایکسپریس ویز کو بند کیا ہے، عام سڑکوں کو بند کیا ہے، تو اس سے زیادہ اہداف جو ہے ہم اپنے پروٹیسٹ کے حاصل کر نہیں سکتے تھے جتنا کہ حکومت نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ یہ جو جلسہ ہے جس کا اعلان اب ہوا ہے، آج خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے، یہ جلسہ جو ہے یہ اس آخری فیز میں اس کو کہوں گا، احتجاج کی جو فیز ہے اس کا ٹیک آف پوائنٹ ہے، اور اس جلسے کے اختتام کے اوپر آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے اس کا اعلان کیا جائے گا، اور وہ لائحہ عمل جو ہے وہ ہمیں اپنی منزل تک لے جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ بتائیے گا، جو اب تنقید ہو رہی ہے کہ سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا کے، اور پھر جو وزیر اعلیٰ نے کیا، جو سرکاری ملازمین تھے ان کو چھٹی بھی دی، ان کی پروموشن بھی کر دی، اور ان کا استقبال بھی کیا، تو یہ جو جلسے اور احتجاج ہے اس پر یہ سرکاری وسائل کے استعمال کی جو تنقید ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ سرکاری وسائل کے استعمال کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ باقی رہا یہ جو لوگ جن کو پکڑا تھا، بیجا پکڑا تھا، ایلیگلی پکڑا تھا، ان لافلی پکڑا تھا ان کو، اور ان کو جب واپس گئے ہیں اتنے دن یہ ریاست کی فسطائیت برداشت کرنے کے بعد، تو آئی تھنک کہ ایز چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس چیف منسٹر صاحب کا بنتا تھا کہ وہ ان کو انکریج کریں تاکہ وہ اپنا جو فرائض ہیں جن کے دوران جن کو ادا کرنے کے دوران ان کو پکڑا گیا تھا، کیپچر کیا گیا تھا، تو اس کو کم از کم ان کو پیٹ کریں اور کہیں کہ جی انہوں نے اچھا کام کیا ہے۔ تو یہ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ریگولیرٹی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ انتہائی مناسب کام تھا جو کہ انہوں نے کیا ہے۔ اچھا، لیکن اس پر اب آگے کا لاہ عمل کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج ہے، آپ کو توقع سے زیادہ جو ہے وہ ریزلٹس مل رہے ہیں، اب تو اس کے بعد کیا ہے؟ یہ جلسے تو کر لیے، مارچز بھی ہو رہے ہیں، کالز بھی بڑے فریکوینٹ جو ہے وہ آ رہی ہیں، اب تو اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ پارٹی کیا کر سکتی ہے؟ یہ جو جلسہ ہے 9 تاریخ کو ہوگا، اسی کے اختتام کے اوپر جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے اس کا اعلان کیا جائے گا، اور وہ خان صاحب کی اپروول سے ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ زیادہ دن انتظار کرنا پڑے گا۔ جو میری اپنی انفارمیشن کے مطابق اس کو فائنل ٹچز دیے جا رہے ہیں، اور جلسہ جس وقت ختم ہوگا اس وقت ہم سب کو پتہ چل جائے گا کہ آگے ہم نے اس احتجاجی تحریک کو آگے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ لیکن روف حسن صاحب، مین مقصد تو اس وقت پارٹی کا یہی ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو۔ رہائی کے حوالے سے اب ڈیل کی بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، آج تو اگرچہ انہوں نے جو وہ رد کیا ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جلسے جو ہیں یہ اس طرف جو ہے وہ پارٹی کو لے کر جا رہے ہیں، پارٹی کے معاملات کو لے کر جا رہے ہیں جہاں پر پارٹی جو ہے وہ عمران خان کی رہائی دیکھ سکے؟ یہ جلسہ، یہ جو تحریک ہے اب جو شروع ہونے جا رہی ہے 9 تاریخ سے، اس کا جو سول مقصد ہے وہ خان صاحب کی رہائی ہے، اور یہ خان صاحب کی رہائی کے اوپر ہی
یہ اپنے اختتام کو پہنچے گی، اس وقت تک یہ جاری رہے گی۔ اس کے خد و خال جو ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، وہ آپ کو 9 تاریخ کو جلسے کے بعد پتہ چل جائیں گے، لیکن یہ تحریک ہے جس کا پرنسپل موٹو جو ہے وہ ہے کہ خان صاحب کو رہا کرنا ہے، جو کہ پچھلے 1.25 سال سے ایک غیر قانونی اور غیر آئینی انکارسریشن جو ہے اس کو سفر کر رہے ہیں، اور لیکن ان کا حوصلہ، ان کا جذبہ جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اب یہ نہیں ہو اچھا سکتا کہ پارٹی بیٹھی رہے اور دیکھتی رہے، کیونکہ ان لوگوں کے اوپر چھوڑا جائے گا یہ تو کبھی بھی خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیں گے۔ ایک مقدمے میں وہ آزاد ہوں گے تو 2 مقدمے اور کھڑے کر دیں گے، جیسا کہ پاسٹ میں ہوتا رہا ہے۔ سو یہ خان صاحب کی یہ جو تحریک ہے ہماری، یہ خان صاحب کی آزادی کے اوپر جو ہے ختم ہوگی، اس سے پہلے ختم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی بات چیت ہے یا رابطے ہیں، اگرچہ وہ بیرسٹر سیف نے تو جو ہے وہ تردید کر دی ہے، وضاحت کر دی ہے انہوں نے اپنے بیان کی، تو کیا پہلے دیکھیے تھے رحمان اب صاحب، آج نہیں ہے، یا پہلے کبھی بھی نہیں تھے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، میں اس کو دو جو ہے اس کے جی فیسٹس ہیں، میں دونوں کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو آج ہاں علی مین گنڈاپور صاحب نے خود کہا ہے کہ میں نے کبھی کوئی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں دی کہ میرا کوئی کردار رہا ہے عشرہ بی بی کی رہائی میں، اور یہ کہ ہم کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ ہے یا ہم ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں اسٹیبلشڈ ریالٹی تھی۔ انفارچونیٹلی بہت سی کنجیکچرز ہوتے ہیں، بہت سی اسپیکولیشن ہوتی ہے، بہت سی ڈسٹورشنز ہوتی ہیں جو کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کی زینت بنتی ہے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں دوسرا میرا ایک اچھا کنٹینشن ہے، میری ہمیشہ سے میں کہتا رہا ہوں کہ اس ریاست کو صحیح راستے پہ ڈالنے کے لیے، اس ریاست کے مسائل ختم کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈائیلاگ جو ہے وہ انیویٹیبل ہے، وہ لازمی ہوگا۔ اس کے بغیر ریاست کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہو سکتی، یا پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ سکتی، یا انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی، اور بہت سے مسائل جو ہیں جو دن بدن گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتے جا رہے ہیں، یہ ہاں سلسلہ جاری رہے گا۔ سو پی ٹی آئی کے ساتھ اچھا ڈائیلاگ جو ہے وہ انیویٹیبل ہے، اس کے بغیر ریاست کے مسائل آپ بالکل سوچ بھی نہیں سکتے کہ ختم ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈائیلاگ کیسے ہو، اس کا کوئی راستہ تو آپ کے ذہن میں چلے، اگر یہ آپ کی اپنی جو ہے وہ آپ کی اپروچ ہے، تو اس کا راستہ آپ کے خیال میں جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہاں پر جو ہے وہ یہ بات چیت ہو سکتی ہے؟ راستہ نکل آئے گا، راستے نکل آتے ہیں رحمان۔ وہ اس کا دیکھیں، اگر کوئی ہم لوگ سب کوئی اپنے اپنے تئیں بیٹھ کے سوچیں کہ یہ ملک ہم نے کہاں پہنچا دیا ہے، کس نہج کے اوپر کھڑا ہے یہ، تو میرا خیال ہے کہ راستہ نکل آئے گا۔ As I say in دیکھیں English لیکن language, I تحریک think we all انصاف ہی، have to رؤف take حسن صاحب، تحریک انصاف ہی تو یہ کہتی ہے کہ ہم نے تو بات چیت ان سے کرنی ہے جو میٹر کرتے ہیں، تو جب آپ ان سے بات کریں گے تو پھر آپ پر اس جو ہے میں وہ الزام لگ جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیل کی کوشش کر رہے، تو اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ پھر اس میں جو ہے وہ سارا یہ معاملہ جو ہے وہ کیا یہ کسی بھی طرح سے فارمل یا انفارمل کسی بھی طرح سے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیے، آپ ایک چیز سمجھ لیجئے، ہم بات اے سے جی کریں، بی سے کریں، ایکس سے کریں، وائی سے کریں، زی سے کریں، وہ ہاں ڈیل کے لیے بات چیت نہیں ہوگی۔ وہ صرف اور صرف اس چیز کے لیے بات چیت ہوگی کہ پاکستان کے ہر ادارے کو اپنے آئینی اور قانونی ایمبٹ کے اندر رہ کے آپریٹ کرنا چاہیے۔ دیٹ از اٹ۔ جی اور دوسری بات ہے کہ اچھا آئین اور قانون جو ہے اس کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، اور اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اگر اچھا پاکستان کی ایگزیکٹو جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ کو مفقود کرنے کے در پہ ہے، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ریاست کا ایک جی ستون جو ہے وہ غائب ہو جائے گا، پہلے کمزور ہوگا پھر غائب ہو جائے گا، اور 3 کی بجائے 2 ٹھیک ستونوں کے اوپر ریاست کھڑی نہیں رہ سکتی۔ یہ ایک حقیقت اچھا ہے، اس کو فیس کرنا پڑے گا۔ رائٹ، تو یہ ججز والے معاملے کا اب آپ کے خیال میں جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ آج لگتا ہے کہ اب تحریک انصاف نے بھی اپنے ممبران بھی نامزد کر دی، لیکن ایک معاملہ جس پر جو ہے وہ کچھ بات ہو رہی ہے، عمر ایوب صاحب، شبلی فراز دونوں جو ہے وہ آگے ہیں، کمیٹی میں بہتر نہیں ہوتا کہ کوئی جو لیگل بیک گراؤنڈ کا کوئی شخص جو ہے وہ شامل ہوتا، کوئی ایک ممبر بھی ہو جاتا، جو ذرا، کیونکہ اس نے تو جے سی پی نے تو وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس نے تو تعیناتی کرنی ہے، ججز کے حوالے سے ان کی اہلیت کو دیکھنا ہے، ان کی کارکردگی کو جو ہے وہ دیکھنا ہے، تو کیا وجہ بنی؟ آپ کی پارٹی میں تو بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے قانون دان ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب کو ہی جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے؟ آپ کی بات میں وزن ہے،
रहमान, मैं कंसीड करता हूं, लेकिन पार्टी ने जो फैसला किया है और खान साहब ने प्रूव किया है वो यही था, सो ये पार्टी का फैसला है और इसी के साथ हमने आगे बढ़ना है। अच्छा, ठीक है। तो आपको ख्याल में इसकी कार्रवाई आगे बढ़ सकेगी जुडिशियल कमीशन की? अब क्योंकि प्रोसेस है, तो ये भी एक तासुर है कि तहरीक इंसाफ ने जैसे अब इन तमाम चीजों को तस्लीम कर लिया है, अब तहरीक इंसाफ इस प्रोसेस का हिस्सा बन गई है और शायद अब इस पर जो एतराजात थे वो अब खत्म हो गए हैं या पीछे रह गए हैं या बात उससे आगे बढ़ गई। देखिए जो आईनी तरमीम है उसको हम रिजेक्ट कर चुके हुए हैं, उसको एक्सेप्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम इस जुडिशियल कमीशन का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसलिए बने हैं कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसमें जजेस जो हैं उनकी तकर्री होनी है। वी थॉट कि हम अगर मौजूद होंगे तो हम एक पॉजिटिव रोल जो है इसमें प्ले करेंगे और हो सकता है कि जजेस की सपोर्ट से हम बेहतर लोग जो है बुलाने की पोजीशन में हों, जो कि रियासत पाकिस्तान के लिए और अदलिया के लिए बहुत बेहतर एक काम होगा। लेकिन बिल्कुल मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि हम प्रोटेस्ट के साथ, हम रिजर्वेशंस के साथ जुडिशियल कमीशन का हिस्सा बने हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ हमारा जो स्टेप्स ले रहे हैं, इंक्लूडिंग मूविंग ए पिटीशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो प्रोसेस हमारा जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा। अच्छा अच्छा, अब लास्टली ये जजेस की तादाद वाला जो मामला है, ये तो हर पार्टी के मंशूर का हिस्सा होता है कि हमने इस प्रोसेस को तेज करना है, बैकलॉग को खत्म करना है, स्विफ्ट बनाना है, तो बेहतर नहीं है जजेस और आ जाएंगे, थोड़े केसेस और जल्दी निमट जाएंगे? हिंदुस्तान की आबादी हमसे 5 गुना है और हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 है, 34। अमेरिका देख लीजिए, वहां आबादी का तनासब जो है वो 4:1 है और अमेरिका के जो जजेस हैं उनकी तादाद 6 है, मेरा ख्याल या 7 है। देखिए, नंबर ऑफ जजेस के बढ़ाने से इंसाफ नहीं आएगा, नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने से आपकी अदलिया जो है वो क्लेंस नहीं होगी। उसके लिए जो इकदाम जरूरी है वो हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है, वो ये है कि आप अदलिया को आजाद करें, आप अदलिया को एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से आजाद करें ताकि वो आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक अपने फैसले करना शुरू करें। नंबर ऑफ जजेस जो हैं वो पेंडेंसी जो है वो ऑलरेडी उन्होंने एक मैकेनिज्म जो है सुप्रीम कोर्ट ने वो अडॉप्ट किया है, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने प्रेजेंट किया था, तो उससे पेंडेंसी ग्रेजुअली खत्म हो जाएगी। जजेस ये बढ़ा रहे हैं ताकि इनका होल्ड अपनी पसंद के जज लेके आए और इनका होल्ड जो है वो अदलिया के ऊपर और स्ट्रांग हो सके। इससे ठीक है, जो अदलिया की परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव होने की बजाय और खराब होगी और हम इसको अपनी पूरी तंदो तेज से हम इसको जो है इसको अपोज करें। अच्छा।